وہ کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو سنی ہے۔ آج سے تقریباً 1 صدی قبل اس امت پر بے یقینی کی کیفیت کو مسلط کیا گیا، اور ہمارے نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ بھی نہ کریں، کہ بچوں کو کہیں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب آپ بچوں کو تانا دیتے ہیں تو وہ واقعی کچھ نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے امت کو بے یقینی میں مبتلا کرنے کے لیے مغرب کی برتری کو ثابت کیا گیا، جگہ جگہ 2 نمبر دانشور بٹھا دیے، حتیٰ کہ ہماری عصری دانشگاہوں کے اندر فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے مشرقیت کو گالی دینے لگے اور مغربیت کے قصیدے پڑھنے لگے، ان کی تہذیب اور تمدن کے گن گانے لگے اور اپنی تہذیب کو ڈیگریڈ کرنے لگے، اور دنیا کے سامنے یہ بات باور کی کہ یہ ناقابل تسخیر ہیں، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بے یقینی اس امت کو توڑ کے رکھ دیا۔ اقبال نے آج سے 100 سال قبل کہا تھا، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اور اس امت کی نشأت کو، اس امت کی نہضت کو روکا گیا کہ نہیں تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، اور یہ ماضی کے اندر بھی ہوتا رہا۔ قوم موسیٰ نے کہا تھا ہم تو مقابلہ کر نہیں سکتے، موت سے بدتر زندگی تھی، اور یہ بالکل ہتھیار پھینک چکے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ آئے اور ان کو کھڑا کیا، ہمت دلائی، دریائے نیل کے کنارے آئے تو پھر اڑ کے کھڑے ہو گئے۔ چونکہ 12 قبیلے تھے تو کہنے لگے کہ ہم ایک ہی راستے سے نہیں گزریں گے، دشمن پیچھے چڑھا ہوا ہے اور یہ قوم اڑ کے کھڑی ہوگی دریا نیل کے کنارے کہ نہیں ہم ایک سوراخ سے نہیں گزریں گے، ہمارے قبیلے الگ الگ ہیں، لہٰذا ہمارے لیے الگ الگ راستے بناؤ۔ قومیں جب نکبت میں رسوائی میں چلی جاتی ہیں تو یہی حال ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن یاہو کا دے دو، وہ تو سنی ہے۔ اس حالت کے اندر نیل کے کنارے کھڑے ہیں اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایک گلی سے نہیں گزر سکتے۔ 12 رستے بن گئے، 12 رستوں سے 12 قبیلے گزرے، ادھر وہ بالکل دوسرے کنارے کے قریب پہنچ گئے اور ادھر ان کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو گیا۔ اب حکم ہوا دریا کہ اب تو چلنا شروع ہو، اور یہ پھر پانی میں ڈوب رہے تھے اور یہ کنارے پہ دیکھ کے اپنے قاتل کو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ بڑا لطف آتا ہے جب قاتل کو مرتے ہوئے دیکھیں۔ آج کل بڑا مزہ آ رہا ہے، آج کل بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یہ آج ہی مجھے کسی نے بھیجا کہ اسرائیل کے وزیر ثقافت نے ایک ہاسپٹل پہ کوئی میزائل لگا ہے اور اس کی کوئی دیوار گر گئی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ انسانیت تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تم نے بچوں کو بھی کھینچ کے نکالا تھا اور آکسیجن کی نالیاں بھی توڑی تھی اور بم برسائے تھے، ان کی رگوں کے اندر بھی سرخ خون دوڑتا تھا، وہ بھی انسان تھے، تم اتنی جلدی بھول گئے، تم نے 80,000 لوگوں کو پیس کے رکھ دیا اور آج تمہیں مزہ آیا۔ میاں ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو لطف آئے گا، ابھی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ درد کیا ہوتا ہے۔ ابھی 1-2 ماہ قبل آئرن ڈوم کی کہانیاں یہ دانشور ہمیں سنا رہے تھے، وہ کہتے تھے وہاں چڑیا بھی اندر نہیں جا سکتی، لیکن پھر دنیا نے میزائل جاتے دیکھے، کیسا خوف زدہ کیا ہوا تھا۔ نہیں ناقابل تسخیر ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آسمان سے اترے ہیں، کیوں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا؟ خدا چاہے تو ممولے سے شہباز کو لڑا دے، وہ تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کمزور نہیں ہوا، اس کی خفیہ تدبیریں ابھی ختم نہیں ہوئیں اور کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تم ایک چال چل رہے ہو اور وہ تمہیں چال میں پھنسا رہا ہے۔ میرے اللہ نے اس امت کے تنے نازک کے اندر زندگی کی لہریں پیدا کر دی ہیں اور ایک تموج پیدا ہو گیا ہے۔ اگرچہ آج بھی وہ فلسفہ، آج وہ دانشوری کا جعلی غلغلہ موجود ہے، آج بھی مایوسی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ 4 دن کی کہانی ہے، اس کے بعد آپ کو ایران کھنڈر بنا دکھائی دے گا، بن جائے کھنڈر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو پیغمبروں نے جنگیں لڑی ہیں اس کے نقصان پیغمبروں نے اٹھائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم کھنڈر کی بات کرتے تو کربلا کھنڈر نہیں بنا تھا، لیکن آج جھنڈے حسین کے جھول رہے ہیں، یزید کے تو نہیں جھول رہے۔ تو یہ کھنڈر اسرائیل بننے والا ہے، اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ آل اسلام و یالو ولا یولا علیہ، اسلام سر بلند ہے، سر بلند رہے گا، اور شرق سے لے کر غرب تک جھنڈا میرے حضور کے نام کا لہراتا رہے گا۔ اس لیے ہمیں پوری قوت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی ہے۔
یہ ان 80,000 بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے امت، جن کو پیس دیا گیا اور ان کے اوپر نوحہ بھی نہیں پڑنے دیا گیا، جن کو بھوک اور پیاس سے تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ آج ان بچوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے جو انہوں نے اذیتیں دی، جو کچوکے دیے۔ اس منبر پہ بیٹھ کے ہم روتے رہے، ہماری خلوتیں، ہمارے حجرے آنسوں سے بھر گئے۔ ہم تو صدیوں سے روتے آ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا۔ ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو روتے ہوئے دیکھا اس امت کے لیے، ہم نے اپنے مشائخ اور اساتذہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ یار یہ وقت ہے، کیوں مایوسی پھیلاتے ہو؟ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے کہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو ثمر پیدا، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ انشاءاللہ یہ دن گنے جا چکے ہیں، مغرب سے قیادت مشرق کی جانب منتقل ہونے والی ہے۔ آپ چائنا کے صدر کا بیان پڑھیے، بصیرت اور حکمت سے بھرا ہوا وہ بیان تھا جس نے سینہ ٹھنڈا کر دیا۔ دنیا کی نظروں میں سب کچھ ہے، بس ایک آواز اٹھنی ہے اور دنیا کی نئی صف بندی ہوگی اور مغرب سے مشرق کی جانب قیادت منتقل ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور وہ وقت دور بھی نہیں ہے کہ انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اوپر لہرائے گا اور مسلمان سر بلند ہوں گے۔ اور یہ بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا بھی اسرائیل کو مان لے، پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ امہ کے قلب میں گھسایا گیا خنجر ہے اور یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے، ناجائز ریاست ہے، کسی صورت کے اندر بھی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ آج یہ بات بھی سننے کو مل رہی ہے کہ شاید پاکستان ایران کے خلاف اپنے اڈے فراہم کر رہا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ سوائے افواہ کی اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ پچھلے دن جو عزت دی، جو وقار دیا انڈیا کے خلاف، ہم نے ناکوں چنے چبوائے ان کو، تو کیا ہم اس عزت کو خاک میں اپنے ہاتھوں سے ملا دیں گے؟ ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اپنے ہمسائے ملک کے مقابلے کے اندر ہم اڈے فراہم کر دیں گے؟ کیا ہماری غیرت اتنی بھی نہیں ہے؟ کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیسے کھڑے ہوں گے یہ ہمارے عسکری ماہرین کا تجربہ ہے کہ انہوں نے کیسے کھڑے ہونا ہے اور کس طرح ساتھ دینا ہے۔ ہم وہاں سے زخم لگائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ تیر آیا کدھر سے ہے انشاءاللہ۔ تم چیخو گے لیکن تمہیں پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ پہنچا کیسے ہے، کس راستے آیا ہے۔ انشاءاللہ اب تمہارے رونے چیخنے کا دور شروع ہوا اور انشاءاللہ بیت المقدس ان قریب ایسے مرحلے میں پہنچے گا کہ ہم یہاں کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بیت المقدس کے راستے مدینے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بیت المقدس آزاد ہوگا اور ہم ایسے حج عمرے کریں گے کہ اللہ کے ایک گھر سے احرام باندھیں گے اور دوسرے گھر میں جا کے عمرہ کر کے اور حج کر کے کھولیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ وقت جلد یا بدیر آنے والا ہے چونکہ الحق کو یالو ولا یولا الیہ، حق ہی سر بلند ہوگا، جلد یا بدیر اسلام نے ہی غالب آنا ہے اور انشاءاللہ وہ آ کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سورہ العادیات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کام میٹھا ہے، چم میٹھا نہیں۔ ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن اس کی راہ کے مسافر ہوں اور دشمنوں پر حملہ آور ہوں تو اللہ جل شانہ ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کرتا ہے۔ یہاں ایک کہانی اور سمجھیے، وہ یہ ہے کہ الجہاد و مازن الی یوم القیامہ، گھوڑوں کی قسمیں کھا کر کے یہ اشارہ دیا کہ ٹیکنالوجی کا دور آ جائے اور دنیا کی فراوانی اور سب کچھ ہو جائے لیکن سن لو جہاد کبھی نہیں رکے گا۔ گھوڑوں کی قسمیں رب کرتا رہے گا اور قرآن میں تم پڑھتے رہو گے، جو گھوڑے راہ خدا میں دوڑے اور انہوں نے دشمنوں کو تاخت و تاراج کیا، تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا ہوں۔ تو مجھے بتاؤ آج اقصیٰ کی آبرو کے لیے جو ڈٹے ہوئے ہیں، میرا رب ان کو کیا مرتبہ دے رہا ہوگا اور کس عزت کی مسند کے اوپر میرا رب ان کو بٹھا رہا ہوگا۔ آج کی تاریخ میں جہاں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ ہماری آسودہ حال زندگی پر سوالیہ نشان ہے کہ آج 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران غیرت کی چادر اتار پھینک دی ہے انہوں نے۔ یہ ہماری فوجیں اور یہ ایٹمی توانائیاں اور یہ افراد کی کثرت اور یہ بھاری بھرکم معیشتیں اور یہ عددی کثرت اور فنی حربی مہارتیں، یہ کس کام کی ہیں؟
جب ہم فلسطین میں تڑپتے ہوئے جاں بلب بچوں کی زندگیاں نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے رکے اور کہا ہے کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی تکریم ہے، لیکن میرے مومن کی عزت آبرو خون تیرے سے بھی قیمتی ہے۔ آج اس امت کا خون پانی سے بھی سستا ہو کے بہہ رہا ہے، اور 56-57 اسلامی ملک اور ان کے حکمران غیرت کی چادر اتار کے بے غیرتی کی زندگی پہ راضی ہو گئے۔ توحید ہماری کمزور ہو گئی، ہمیں امریکہ سے ڈر آتا ہے، اللہ سے ڈر نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری روزی روٹی روک دے گا۔ آپ کے سینٹ کے اندر قرارداد پیش کرتے ہوئے ایک سینیٹر نے کہا تھا کہ فلسطین کے لوگوں، ہم تم سے معذرت کرتے، ہمیں بھی ڈالر چاہیے۔ تم ڈالروں کے پجاری بھول گئے ہو وہ خشک کھجوریں کھا کر بھی غزوہ بدر لڑتے رہے۔ ہم تو ان کی اولادیں ہیں، ہم تو ان کی نسل ہیں اور ان کے فرزند ہیں روحانی۔ کاش کہ آج امت مسلمہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں تمہارے اوپر دشمن یوں ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے خالی پلیٹ کے اوپر، کھانے کی پلیٹ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے۔ تو فرمایا پھر کیسے ہوگا؟ کیونکہ صحابہ سمجھتے تھے 313 نہیں پکڑے جاتے، تو جب کثرت سے ہوں گے تو پھر کون ہمارا مقابلہ کر پائے گا؟ فرمایا تمہیں ایک بیماری لگ چکی ہوگی جس کی وجہ سے دشمن کے دل سے تمہارا روب نکل چکا ہوگا۔ عرض کی حضور وہ بیماری کیا ہے؟ فرمایا وہن۔ عرض کی یا رسول اللہ مل وہن، وہن کیا ہے؟ اس بیماری کا جو نام آپ نے بتایا ہے تو یہ بیماری ہے کیا؟ تو آقا کریم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ موت کا ڈر اور دنیا کی محبت، ان دونوں کے مجموعے کو وہن کہتے ہیں۔ آج ہم وہن کے مرض میں مبتلا ہو کر کے امت کو مرنے کے لیے اور ان کے تیغوں تلواروں سے ذبح ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ لیکن مت سمجھیے گا کہ حق دب جائے گا، حق کبھی بھی دبا نہیں ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ سر بلند رہا ہے۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ امت 3 گروہوں میں بٹ جائے گی۔ ایک گروہ شہید کر دیا جائے گا، ایک گروہ فرار کا راستہ اختیار کر لے گا، منطقیں بگاڑے گا کہ دیکھیے جی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، سامان حرب و ضرب ان کے پاس ہیں، ہم تو مقابلے نہیں کر سکتے، ہماری معیشت کمزور، ہمارے یہ مسئلے۔ ان کے فلسفی، ان کے دانشور جو ہے وہ ٹاک شوز پہ بیٹھ کے اپنے فلسفے بگاڑ رہے ہوں گے۔ ایک باغی اور بھاگ جانے والا، فرار ہونے والا رستہ لوگ، اور ایک لوگ شہید کر دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے۔ لیکن ایک گروہ ہوگا جو جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف لڑ رہا ہوگا اور وہ برسر پیکار ہوگا۔ اور اسی حالت میں حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں، اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اور یہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں اور آپ کو فتح ہو جاتی ہے، اور یا یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف لڑیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ فتح عطا کر دے گا۔ اب دونوں میں سے آپ کی کیا مرضی ہے؟ لڑ کے فتح لینی ہے یا میں ویسے ہاتھ اٹھا دوں اور یہ لوگ، چونکہ حضرت عیسیٰ کے انفاس کی مہک سے دجال پگھلنا شروع ہو، تو کہا کہ یوں ہی اگر چاہو تو تم بڑی دیر سے لڑ رہے ہو اور تھک گئے ہو لڑ کے، تو میں یوں دعا کرتا ہوں یہ خائب و خاسر اور برباد ہو جائے، اور یا ہم ان کے مقابلے میں کریں۔ تو وہ مجاہد کریں گے نہیں، ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی جرت، ان کی عظیمت ہوگی، وہ کہیں گے لڑیں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ کی ہمراہی کے اندر وہ جہاد کریں گے۔ اللہ اکبر، اور اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے گا۔ اور فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہ غرقد نامی درخت کے علاوہ، جس کو شجرۃ الیہود کہا گیا، یہودیوں کا پیڑ، درخت، اس کے علاوہ یہودیوں کو کوئی بھی ان سے اونیوں کو پناہ نہیں دے گا، حتیٰ کہ کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپ جائیں گے تو وہ پتھر بھی آواز دے کے کہے گا اے مجاہد ادھر آ، ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور وہ جائے گا اس کو کاٹ کے رکھے گا، اور اسلام کا جھنڈا اونچا ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا مٹی، اینٹ اور گارے سے بنا ہوا کوئی مکان اور اون اور چمڑے سے بنا ہوا کوئی ایک خیمہ بھی ایسا نہیں رہے گا جہاں اسلام کا کلمہ داخل نہیں ہوگا۔
پوری کائنات کے اندر پھر نام میرے حضور کا ہوگا۔ اور میں کہا کرتا ہوں شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک ایک چھت بھی باقی نہیں رہے گی جہاں میرے آقا کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا۔ وہ وقت تو آنا ہے، جیتنا تو اسلام نہیں ہے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم کس جانب کھڑے ہوتے ہیں، ہم اس سمت کھڑے ہوتے ہیں یا اس سمت کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو اس مختصر دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کے سپرد نہ کر دیں۔ ہم دنیا کی غلامی اختیار نہ کریں، دنیا کو اپنا غلام بنائیں۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا، ان میں سے ایک یہ کہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹنے والی تلوار ہے۔ وقت کو تم کاٹو گے اور تم اس کے اوپر سواری کرو گے تو پھر بہتر ہے، نہیں تو وقت تمہیں سواری بنا لے گا اور تمہارے اوپر سوار ہو جائے گا۔ تو یا تو تم دنیا کو اپنی سواری بنا لو اور اپنے مقاصد کی طرف سفر کرو، یا دنیا تمہارے اوپر کاٹھی ڈال لے گی اور تمہیں اپنی خواہشات کے تلے دبا دے گی، اور جو خواہشات چاہیں گی، آرزویں چاہیں گی، تمنائیں ہوں گی، اس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کی غلامی کرنی ہے یا خواہشات کو اپنا غلام بنانا۔ تو جنہوں نے خواہشات کو اپنا غلام بنا لیا وہ ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو رب قسمیں کرے، اور جو خواہشات کے غلام بن گئے تو وہ چمکتے چہروں والے انسان بھی ہوں تو رب کہے مجھے تمہیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، جاؤ بھاڑ میں، تم کنود ہو۔ اس لیے سورہ العادیات بتاتی ہے کہ خواہشات کی غلامی اختیار نہ کرنا کائنات کو اپنا نخچیر اور غلام بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ سورہ عادیات کا جمال ہماری روحوں میں اتار دے اور مختصر زندگی جو اللہ نے عطا کی ہے اپنے راستے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم اگر ان کے ہو جائیں، لگتا ہے اتنی کثرت کے باوجود ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں بے یقینی کی کیفیت مبتلا اس میں کر دیا گیا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا سنیں تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ ہمیں بے یقینی میں کچھ نہیں ہو، ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ آج ان کا جو ہے وہ ان کا دفاعی ڈوم ہے، اس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں ہمارے لوگ، وہ ناقابل تصویر ہے۔ اللہ اکبر، لیکن تم بھول گئے ہو وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروانے جانتا ہے، وہ لنگڑے مچھر سے بھی نمرود کا غرور خاک میں بنانا جانتا ہے۔ اس پر توکل رکھو، کوئی بھی تمہارے آگے نہیں آ سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہا تم ہی سر بلند ہو، شرط یہ ہے کہ تم اس کے بن کے رہو۔ جب اس کے بن کے رہو گے تو عزتیں تمہاری ہوں گی۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑے تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں اور لوح بھی تمہارے ہاتھ میں، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں۔ پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے وفا کا رشتہ حضور سے ہو۔ اللہ سورۃ العادیات کا نور ہماری روحوں میں اتار